عزیز سابق سینیٹر اور صدر آصف علی زرداری کے سابق ترجمان فرت اللہ بابر کی جانب سے لکھی گئی کتاب دی زرداری پریزیڈنسی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد جنرل پرویز مشرف کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ یہ کتاب انہوں نے صدر آصف علی زرداری کی پہلی مدت کے دوران بحیثیت صدارتی ترجمان حالات و واقعات کا مشاہدہ کرنے کے بعد لکھی ہے۔ فرت اللہ بابر نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے دوران بھی صدارت کے خواہش مند تھے۔ ایک غیر رسمی گفتگو میں نواز شریف نے آصف علی زرداری سے کہا کہ میری پارٹی سمجھتی ہے کہ مجھے صدر بننا چاہیے۔ آصف زرداری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میری پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ انہیں صدر بننا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بحث وہیں ختم ہو گئی۔ یہ کتاب 8 حصوں پر مشتمل ہے، جن میں سے چوتھا حصہ عدلیہ کے متعلق ہے اور اس میں صدر آصف علی زرداری کے عدلیہ کے ساتھ تصادم کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اپنی کتاب میں فرت اللہ بابر نے انکشاف بھی کیا کہ عدلیہ تحریک کے دوران ایوان صدر کے باہر 111 بریگیڈ تعینات کر کے دباؤ ڈالا گیا تاکہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال کیا جا سکے۔ فرت اللہ بابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ممکنہ چال کی وجہ سے شاید فوجی قبضے کا تاثر پیدا کیا گیا ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ محض افتخار چودھری کی بحالی کے لیے صدر زرداری پر دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ تھا۔ عدلیہ بحالی تحریک سے متعلق فرت اللہ بابر کے ان حیران کن انکشافات پر بات کریں گے۔ اس وقت سینئر سیاستدان اور ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے فرت اللہ بابر صاحب کی جانب سے یہ جو کتاب لکھی گئی ہے، اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عدلیہ تحریک کے دوران ایوان صدر کے باہر 111 بریگیڈ تعینات کر کے آصف علی زرداری صاحب پر دباؤ ڈالا گیا تھا، آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک وکلاء تحریک کا تعلق ہے، وہ تو اس ایسی بات سے بالکل کمپرومائز نہیں ہوتا، اور ہم نے یہ فیصلہ خود کیا تھا۔ اور مجھے جب جنرل کیانی کا فون آیا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میں یہ آپ کے فیصلے یا آپ کی تجویز پہ میں خود تیار نہیں ہوں چلنے کا، میں اپنے کولیگز کو کنسلٹ کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہمارا فیصلہ ہے۔ اور اعتزاز صاحب، لانگ مارچ شروع ہونے کے بعد جنرل کیانی کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا کسی نے آپ سے رابطہ کیا تھا؟ ہمارے ساتھ کوئی 60-70 ہزار آدمی آ رہا تھا، اور ہم نواز شریف اور میں ہم ابھی گجرے والے نہیں پہنچے تھے، اور کوئی 10 گھنٹے ہمیں لگ گئے تھے آن دی روڈ۔ ساتھ ہمارے جو 70-80 ہزار بندہ تھا وہ پیدل چل رہا تھا، اور پیدل کی سپیڈ پہ ہمارا قافلہ چل رہا تھا، اس لیے 10 گھنٹے لگ گئے ہمیں ابھی کاموں کی پہنچتے تک۔ اب ہم نے سب نے فیصلہ کیا کہ جی کاموں کی ہو جائے، جنگ ہو جائے، یہ پولیس مارتی ہے، ہمیں مارے، ہم وہاں تک پہنچے، ہم نے رکنا نہیں۔ اتفاق سے تب ہم کاموں کی پہنچے تو پولیس ساری بھاگ چکی۔ اب وہاں ہم رکے، انتظار کیا، میاں صاحب کا 3 گھنٹے انتظار کیا، تو میاں صاحب جب چل کے آئے ان کو بڑی میں نے فون کیے کہ آپ نکلے اور چلے۔ اب وہاں جب کاموں کی میاں صاحب پہنچے تو مختصر سی گفتگو ان کی میری ہوئی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہی آ جائیں میری گاڑی۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیگم کو فون کیا، بشرا، میں نے کہا تو اب گھبرا نہ، میں اپنی پجیروں پہ نہیں ہوں، جس کو بلو آف، اب میں بام پروف گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ وہ بڑا اطمینان ہو گیا کہ جی بام پروف گاڑی چاہیے۔ یہ ملک ریاض بحریہ والے تھے، انہوں نے دی ہوئی تھی، اور بی بی کو بھی انہوں نے دی تھی۔ میں بام پروف گاڑی میں پہنچ کے بڑا راضی ہوا۔ اب ادھر سے مجھے فون آیا کیانی کا، جنرل کیانی۔ اب اس کے بارے میں جنرل کیانی کا یہ ایک تصور تھا ملا، جو مجھے بعد میں پتہ لگا، کیونکہ ہمارے گھر دوست تو میرے بہت سارے بیٹھے تھے پریزیڈنسی میں، خورشید شاہ، قمر کیرا، چودھری منظور، وہ خان اپنا پنڈی والا، اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، نوید قمر، جمہوریت خان۔ اب اس وقت یہ پریزیڈنٹ، میں نے ان سے سنا کہ واقعی ریزسٹ کر رہا ہے، اور پر ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا کسی فوجی کے ساتھ، بالکل میرا تو قطن نہیں تھا۔ مجھے تو 4-5 مرتبہ جب میں گھر میں نظر بند تھا، DGISI ندیم تاج، جنرل ندیم تاج، اس نے کوشش کی ملنے کی، میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم کسی ایمبولینس میں بٹھا کے، گھر کے اندر سے ایمبولینس سے جا کے آپ کو بٹھا کے اور لے جائیں گے اور آپ سے بات۔ میں نے کہا میں چلنے کو تیار نہیں ہوں، میں ملنا ہی نہیں چاہتا DGIS۔ اب انہوں نے کرنل کیانی ان کی طرف سے آتے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ آپ تو اب ہم اس طرح لے جائیں گے کہ بس پتہ ہی نہیں لگے گا، آپ فکر نہ کریں۔ آپ، میں نے کہا دیکھو میرے گھر کے اندر ایمبولینس آئے اور ایمبولینس جائے،
اس میں تو پیچھے سارا میڈیا بھی لگ جائے گا. اور میں تو ان سے میں یہاں قید ہوں، ان کا قیدی ہوں، یہ آ کے خود مجھے ملنے آ جائے تو آ جائے. وہ کہتے ہیں جی باس یہ نہیں کر سکتا، ہمارا باس بن گیا، پھر باس نہیں کر سکتا تو میں بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی ہم لے جائیں گے. میں نے کہا میں لڑتا ہوا جاؤں گا، اور باہر میڈیا کھڑا ہے میرے گھر کے مستقل، میں لڑتا ہوا آپ سے چوٹیں کھاتا ہو جاؤں گا. تو میں نے ان سے کبھی DGISI یا ایسے شخص سے میں نے نہیں کبھی بات کی نا. اب فون آ گیا آرمی چیف کا، اور اس نے ہم پہ کوئی دباؤ کسی وکیل پہ یا کسی قسم کا نہیں تھا. تو